بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13، مخرج نمبر 9، 10، 11۔ مخرج نمبر 9، مخرج نمبر 10 اور مخرج نمبر 11۔ لام، نون، را، ان تین حروف کا ہے۔ مخرج نمبر 9 ہے لام کا، مخرج نمبر 10 ہے نون کا، مخرج نمبر 11 ہے را کا۔ ان تینوں حروف کو کہتے ہیں حروف طرفیہ اور حروف ذلقیہ، دو نام ہیں، حروف طرفیہ اور حروف ذلقیہ کہتے ہیں ان کو۔ حروف طرفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ طرفۃ اللسان، زبان کا کنارہ، زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو دانتوں سے لگے اس کو کہتے ہیں طرفۃ اللسان۔ بار بار ہم اس لفظ کو دہراتے ہیں، طرفۃ اللسان، زبان کی کروٹ کا وہ حصہ، زبان کا کنارہ جو دانتوں سے لگے، اور حافۃ اللسان، زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو ڈاڑوں سے لگے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تینوں حروف قریب المخرج، تینوں کا نام ہے حروف طرفیہ، حروف ذلقیہ، اس لیے کہ تینوں میں زبان کا کنارہ استعمال ہوتے ہیں۔ حروف طرفیہ، حروف ذلقیہ کہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اس لیے قریب المخرج ہے۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں لام کا مخرج۔ لام کا مخرج کیا ہے؟ طرفۃ اللسان، زبان کا کنارہ، جب لگے ثنایا، رباعی، ناب اور زاحک کے مسوڑوں سے۔ جب ہم زاحک کہیں گے، میں نے کہا تھا نا ایک زبان کا حصہ طرفۃ اللسان وہ ہے جو دانتوں سے لگے، اور حافۃ اللسان وہ ہے جو ڈاڑوں سے لگے۔ تو جب ڈاڑوں میں سے ہم زاحک بولیں گے تو حافۃ اللسان کا ایک ٹکڑا خود بخود آ جائے گا۔ ہم زاحک کا نام کاٹیں گے تو حافظ اللسان نہیں آئے گا اس کے اندر۔ تو کیا مخرج ہے لام کا؟ زبان کا کنارہ، طرفۃ اللسان، زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی، ناب اور زاحک کے مسوڑوں سے لگے، تھوڑا سا تالو کی طرف مائل ہو کر، کچھ تالو کی طرف مائل ہو کر، زبان کا کنارہ ثنایا، رباعی، ناب اور زاحک کے مسوڑوں سے لگے، تالو کی طرف مائل ہو کر۔ دیکھیں، لام، لام، ال، 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 یہ ہے لام کا مخرج۔ زبان کا کنارہ طرفۃ اللسان جب ثنایا، رباعی، ناب اور زاحک کے مسوڑوں سے لگے مگر کچھ حصہ حافظ، یہ لام کا مخرج ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں نون کے مخرج کی طرف، بالکل اس کے قریب ہے۔ مخرج نمبر 10 نون کا ہے، طرفۃ اللسان، زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی اور ناب کے مسوڑوں سے لگے، اس میں سے زاحک نکل گیا، تو جب زاحک نکل گیا تو ساتھ خود بخود حافظ بھی نکل گیا۔ زبان کا کنارہ طرفۃ اللسان، زبان کا کنارہ جب ثنایا، رباعی اور ناب کے مسوڑوں سے لگے، یہ ہے نون کا مخرج۔ نون، نون، ان، 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 یہ ہے نون کا مخرج۔ مخرج نمبر 11 ہے را کا۔ را کا مخرج کیا ہے؟ طرفۃ اللسان، زبان کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے، صرف دو دانت آ گئے اس کے اندر، دو اور نکل گئے۔ طرفۃ اللسان، زبان کا کنارہ جب ثنایا،
اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے، مگر فرق اتنا ہے کہ اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے۔ را کو جب ہم پڑھیں گے تو طرفۃ اللسان زبان کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے، مگر اس میں ظاہر اللسان زبان کی پشت کا بھی دخل ہے، اس لیے را کے اندر جب را کی صفات ہم پڑھیں گے، را کے اندر صفت تقریر ہے، کر کی سی آواز آتی ہے، صفت تقریر، را را، یہ را جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہلکی سی آواز آتی ہے، یہ اس وجہ سے کہ پشت زبان کا دخل ہے اس کے اندر۔ تو طرفۃ اللسان زبان کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے مگر اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے تو را ادا ہوتا ہے۔ ار را، دیکھیں را بہت را کوئی پڑھتا ہے تو نہیں ادا، صفت تقریر ادا نہیں ہوگی، دیکھیں را را، ار ار، یہ ہے را کا مخرج۔ تو مخرج نمبر 9، 10، 11 لام نون را کون سے حروف کا ہے؟ ان تینوں کو حروف طرفیہ بھی کہتے ہیں اور حروف زلقیہ بھی کہتے ہیں۔ حروف طرفیہ کیوں کہتے ہیں؟ زبان کا کنارہ استعمال ہوتا ہے اس میں، طرفیہ طرفۃ اللسان کا استعمال ہے، اور زلقیہ اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کا جو کنارہ ہے وہ پھسلتا ہے مسوڑوں پر۔ زلق کے معنی ہے پھسلنا، طرف کے معنی ہے کنارہ، زبان کا کنارہ استعمال ہوتا ہے۔ اور زلقیہ کیوں کہتے ہیں؟ زلق کے معنی ہے پھسلنا، زبان کا کنارہ پھسلتا ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف طرفیہ اور حروف زلقیہ۔ تو یہ ہو گیا سبق نمبر 13، مخرج نمبر 9، 10، 11 لام نون را، حروف طرفیہ، حروف زلقیہ۔